बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू होगा वो होगा सदक़े पर, कि सदका किस किस को लगता है और कैसे लगता है। तो मैं कुरान बात करूँगा कुरान से, और कुरान के अंदर तो 5-6 जगह पर सदक़े का हुक्म आया है, लेकिन पढ़ने के लिए मेरे लिए एक ही आयत बड़ी है, और समझने की आप लोगों के लिए समझने के लिए एक ही आयत बहुत है। तो मैं बात करने से पहले ये बताता हूँ कि सदक़ात जो हैं वो ऐसे नहीं है जो हम लोग इस वक्त माशरे में फैला के बैठा हुए हैं। मिसाल के तौर पे किसी को 50 रुपये दे दिए, किसी को 100 रुपया दे दिया, या किसी ने जाके काली सिरी का बकरे की कोई काली सिरी ले आई वो सदक़े की, वो किसी को दे दी। या हमारे दरियाओं के ऊपर या नहरों के ऊपर जो लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, वो शापरों के अंदर या कोई पाइया या 1.5 पाव गोश्त होता है उसका, वो फेफड़ों का, किसी जानवर का या फेफड़ों का, तो वो 10 रुपये का या 20 रुपये का वो दे देता है। तो वो शख्स जो होता है वो लेके उसके अंदर नहर के अंदर वो फेंकवा देता है, तो उसके लिए वो होता है कि मैंने सदका दे दिया। तो हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ना ऐसा शरीयत में लिखा है, ना कहीं ऐसा कुरान के अंदर इजाज़त है कि इस किस्म का सदका दिया जाए। तो सदक़े का जो मैं सिस्टम आपको बताऊंगा, वो सदका किस तरह से होना चाहिए वो मैं दिखा दूँगा आपको, कि कुरान के अंदर जो सदका बताया जाता है, सदका एक ऐसा लफ्ज़ है, हम लोग अक्सर यह समझते हैं कि ये कोई पता नहीं गाली है या कोई ऐसा पलीत लफ्ज़ है या कोई ये पलीत चीज़ है कि मैं इससे दूर ही रहूँ। अगर मैं कहूँ ना किसी को कि यार तुम सदक़े का ये ले लो, ये सदक़े की रकम है, तो वो कहेगा नहीं 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 मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो पता नहीं मर जाऊँगा। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे को मैं उसे जहर दे रहा हूँ, बल्कि सदका नहीं दे रहा हूँ। हालांकि कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी जगहों पे सदक़े का जो सिस्टम बताया है वो ऐसे लोगों के लिए भी आया है जो आप लोग देखेंगे, और मैं ऐसे लोगों का भी नाम लूँगा अभी जो कि वो सदका ले रहे हैं, वो साहब हैसियत है और वो सदका भी ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग भी हमारे अलमा भी हैं, वो सदका भी खा रहे हैं वो भी ले रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर उन लोगों ने सदका जो है वो हराम करार दे दिया है, और हम लफ्ज़ लेना भी गवारा नहीं करते कि यार ये सदका जो है पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वो जहर समझते हैं या एक गाली समझ लेते हैं कि यार ये सदका जो है ना मैं नहीं लूँगा। और किसी को मिल भी जाए, अगर किसी को दे भी दिया जाए तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता कि यार ये बंदा सदक़े का गोश्त लेता है या सदका लेता है ये लोग, या ये सदक़े पर इसके बच्चे पल रहे हैं, तो उसको अच्छी नज़र से हमारा माशरा नहीं देखता। तो हालांकि ये बिल्कुल गलत है। सदका देना फ़र्ज़ है, जिस तरह से नमाज़ें फ़र्ज़ है, सलातें फ़र्ज़ हैं, इसी तरह से ही सदका भी फ़र्ज़ है। तो मैं सदक़े का सबसे पहले सिस्टम बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे आगे बहस करेंगे। फिर हकीकत यह है कि सदक़ात तो दरअसल फ़करा और मसाकीन के लिए है, और जो मामूर है सदक़ात के काम पर और जिनकी तालीफ़ कल्ब मतलूब हो, नेज़ गर्दनों के छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने और अल्लाह की राह में और मुसाफिर नवाजी में, ये फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से। और ये है सूरह तौबा और सूरह मुनाफिकून में भी है। सूरह तौबा में आयत नंबर 57, आयत नंबर 57 भी है, और आयत नंबर 60 भी है। और मुनाफिकून में है सूरह 11 में, सूरत आयत नंबर 11, और सूरत नंबर तौबा और आयत नंबर है 60 से लेकर 57 से लेकर 60 तक, ये मैंने पढ़ी है। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करूँगा। ये अल्लाह ताला क्या क्या कह रहा है कि हकीकत यह है कि सदक़ात तो दरअसल फ़करा और मसाकीन के लिए, ये फ़कीरों के लिए भी है और मस्कीनों के लिए भी है। मसाकीन यानी कि जिनके मस्कीन बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं है, मस्कीन उसको भी कहा जाता है जिसका माली नुकसान हो जाए। वो ये ज़रूरी नहीं कि जिसके बच्चे नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है तो वो मस्कीन है, या जिसका बाप नहीं है तो वो मस्कीन है, या जिसकी माँ नहीं है तो वो मस्कीन है। तो मसाकीन वो हैं, वो भी हैं जिनका नुकसान माली हो जाए, यानी किसी की फैक्ट्री को आग लग गई, या किसी के घर को आग लग गई है, या किसी का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो भी मसाकीनों में शामिल हो जाएगा। उसके बाद है, और जो मामूर है, यानी कि कोई जो शख्स किसी इस काम के लिए मामूर है, यानी कि सदक़े की रकम जो बंदा इकट्ठा करने में लगा हुआ है, और किसी मनसब ड्यूटी पर ड्यूटी दे रहा है वो ऐसी, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई मस्जिद के अंदर मौज़न है, वो अजानें दे रहा है, या हमारा जो मौलवी है वो एक ड्यूटी दे रहा है, नमाज़ें पढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर भी सदक़े की रकम लगेगी। और अगर कोई मौज़न आप लोगों ने रखा है और दिहाड़ी पर रखा है तो उसके ऊपर भी वो सदक़े की रकम लगेगी। वो जो मामूर है यानी कि मसाकीन के लिए, और जो मामूर है सदक़ात के काम पर, यानी कि सदक़ात के काम पर भी जो मामूर है वो उसके पर भी रकम लगेगी, जो है रकम इकट्ठी करने वाले। और जिनकी तालीफ़ कलम मतलूब हो, तालीफ़ कलम मतलूब हो यानी कि ऐसे लोग जो मांगना नहीं चाहते लेकिन सदक़े का वो हक़ तो रखते हैं,
لیکن وہ معاشرے میں نکل کے وہ صدقہ مانگ نہیں سکتا، اس کو شرم آ رہی ہے، تو وہ اس لیے اس کو بھی آپ چپکے سے یا رات کے ٹائم جا کر اس کو وہ صدقے کی رقم دے سکتے ہیں۔ نیز گردنوں کے چھڑانے کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کا بتایا جاتا ہے کہ جو غلام ہے، کسی غلام کو آزاد بھی کر دیا جائے صدقے کی رقم سے، تو وہ بھی ایک ایصال ثواب ہے اور فرض ہے وہ گردنوں کے چھڑانے سے۔ اور قرض داروں کی مدد کرنے، اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ قرضے کی رقم اس سے نہیں اتر رہی، تو کوئی بندہ اگر صدقہ دینا چاہتا ہے اس کو اتنی زیادہ رقم سے کہ اس کی پوری قرضہ اتر جائے، تو یہ قرض داروں کے لیے بھی ہے کہ وہ قرضہ کسی سے صدقہ لے کر اور اپنا قرضہ وہ اتار سکتا ہے۔ اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے صدقے کی رقم۔ اور مسافر نوازی میں، یعنی کہ جو مسافر ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص آ گیا ہے یا مسافر ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ صدقے کی رقم جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس کے بعد سورہ منافقون آیت نمبر 11۔ اس کے بعد یہ جو صدقے کی رقم ہے، میں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کے حساب سے بتا دیا کہ کس کس کے اوپر صدقے کی رقم لگتی ہے اور کس کے اوپر نہیں لگتی ہے۔ صدقے کی رقم لگتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بندہ شرم کھائے یا اس میں کہے کہ مجھے تو لگتی نہیں، حالانکہ وہ بیچارہ مر بھی رہا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں میں صدقہ نہیں لوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا الیاس اطاری صاحب کا، تو اس نے یہ بات کری تھی، حالانکہ وہ اربوں پتی بندہ ہے وہ، اور وہ پجاروں میں بھی نکلتا، اس کے اپنے گن مین بھی ہیں، سب کچھ اس کے اوپر مال و دولت ہے ان کے۔ اور یہ جو ہری پگڑی والے ہیں، ان لوگوں کے جو گلے ہیں ہر دکانوں پر، چوراہوں پر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی وہی اعلان ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر انہوں نے سپیکر لگایا ہوتا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ 1000 برائیوں کے، 1000 گناہوں کے جو آپ کے گناہ ہو چکے ہیں، آپ صدقہ دیں تو آپ کے وہ جو صدقہ دینے سے آپ کے وہ جو ہے گناہ جو ہے دھل جائیں گے۔ تو اس طرح سے جنت، آخرت کا خزانہ اور جنت کا خزانہ، اس طرح سے لوگوں نے گلوں کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے صدقے کی رقم جو ہے وہ 1000 برائیوں سے بچاتی بھی ہے، اور وہ صدقے کی رقم سے ان کے جو ہے وہ گناہ جو ہیں وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، میرا تو خیر یہ نہیں ہے کہ لوگ صدقہ دیے جائیں تو گناہ بخشے جائیں، تو لوگ گناہ بھی کرتے چلے جائیں اور صدقہ بھی دیتے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ الیاس اطاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد الیاس اطاری صاحب کا میں یہ پروگرام جو دیکھ رہا تھا، میں نے بتایا کہ وہ اس قسم کا دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صدقہ میرے پہ لگتا ہے اور میں صدقے کا حقدار ہوں، کیونکہ میرے پاس مال با دولت شہرت نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بالکل خالی ہوں، میرے پاس رقم بھی نہیں ہے، میرے پاس بینک میں پیسہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے مدرسے چل رہے ہیں، اور ان کے جو رقمیں جو جمع ہوئی ہیں بینکوں میں اندر، وہ کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ جو کھالوں کی رقمیں یا لوگوں کے جو صدقات انہوں نے کٹھے لے کر کیے ہیں، ہر ضلع کے اندر گلے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں پہ جاتی ہے وہ رقم؟ تو وہ رقمیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی بینک اکاؤنٹوں میں جا کے جمع ہوتی ہے۔ تو الیاس اطاری صاحب ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدقے کی رقم ٹھیک ہے، وہ لگتی ہے تو وہ لے لیں، لیکن اگر وہ بندہ شخص پجاروں میں جا رہا ہے، اس نے اپنے گن مین بھی رکھا ہوئے ہیں، تو ایسے بندے کو تو پھر صدقے کی رقم نہیں لگے گی۔ تو صدقے کی رقم فقراء مساکینوں کو اور قرض داروں کو اور جو لوگ مانگ نہیں سکتے ان کو لگے گی، یا مسافروں کو لگے گی، یا جو غلام ہے غلام کو آزاد کرنے کے لیے لگے گی، یا بھوکوں کو مسکینوں کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں اس صدقے کی رقم میں۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر سب کچھ سسٹم آ گیا ہے، تو آپ اس طرح سے صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ جو 10 روپے یا جو کسی کو گوشت بیچ دیا یا کسی کو صدقے کی رقم، اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کی مالی امداد کریں، 10,000 روپیہ دیں، 5,000 روپیہ دیں، 20,000 دیں، 50,000 دیں، آپ اس کی مکمل طور پہ اس کا قرضہ اتاریں، یا اس کی جو مالی حالات ہے وہ اس کے ٹھیک کریں۔ یہ صدقے کی رقم کے لیے ہم اکثر مدرسے جو مسجدوں میں بناتے ہیں، مسجد کے پچھلی سائڈ میں، کیونکہ مسجد کے اوپر صدقے کی رقم نہیں لگے گی، نہ فطرانہ لگتا ہے اور نہ صدقے کی رقم لگے گی۔ تو اس طرح سے وہ ان لوگوں نے ایک ذریعہ بنایا ہے مدرسے کا، تو مدرسہ جو ہے مسجد کی بیک سائڈ میں ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر وہ صدقے کی رقم جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس طرح سے وہاں پر صدقے کے بکرے بھی چلتے ہیں، بکرے بھی دیے جاتے ہیں، اور گوشت بھی وہاں پہ صدقے کا جمع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہمارے علماء جو وہ عیش کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں وہ صدقے کا گوشت، وہ بکتا بھی ادھر،
اور لوگوں کی عیش بھی ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن وہ جو وہاں پہ پڑھائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو مال کھاتے ہیں وہ بڑے بڑے وہاں پہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہے ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ تو صدقے کی رقم جو وہ اپنے ہاتھ سے دیں اور اپنے ہاتھ سے پہنچائیں اور اپنے ہاتھ سے یہ کام کریں، کسی کے کھاتے میں کسی کے گلے میں مت ڈالیں، تو آپ کا یہ صدقہ جو ہے اس طرح سے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میں اس لیے اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو صدقے کا جو خیرات کا اور صدقے کا جو سسٹم بتایا، آپ یہ قرآن کے اندر آیت پڑھیں تو آیت سے آپ کو آیت کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے یہ غلط کہا ہے کہ صحیح کہا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔